بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان علمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ الذی اوتی جامع الکلام وعلى آلہ واصحابہ الکرام الذین بلغوا الاحکام بفصیح الکلام۔ آج دروس البلاغہ میں ہمارا 35 نمبر سبق ہے، جس میں ہم کلام کو ادوات نفی کے ذریعے مقید کرنے کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا النَّفْيُ، اور بہرحال نفی جو ہے، فَالتَّقْیِیدُ بِهِ، تو اس کے ذریعے حکم کو مقید کرنا، یکون، یہ ہوتا ہے، لسلب النسبت، نسبت کو سلب کرنے کے لیے، علی وجہ مخصوص، مخصوص طریقے پر۔ مما تفیدہ احرف النفی، جس کا فائدہ حروف نفی دیتے ہیں، یعنی جب ہم حروف نفی میں سے کوئی حرف استعمال کریں گے تو اس کے ذریعے سے مخصوص طریقے پر نسبت کو سلب کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی کلام کو حروف نفی کے ساتھ اس لیے مقید کیا جاتا ہے تاکہ نسبت کو ایسے مخصوص طریقے پر سلب کیا جائے جو مخصوص طریقے حروف نفی سے مستفاد ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَهِيَ سِتَّةٌ، لا وما وَإِن وَلَن وَلَم وَلَمَّا۔ حروف نفی جو ہیں وہ 6 ہیں، لا، ما، ان، لن، لم، لما۔ پھر آگے ان میں سے ہر ایک کی تفصیل ہے، چنانچہ فرماتے ہیں فلا للنفی مطلقاً، لا جو ہے یہ مطلق نفی کے لیے آتا ہے، یعنی اس میں کسی خاص زمانہ یعنی ماضی، حال یا استقبال وغیرہ، ان میں سے کسی زمانے کی کوئی قید نہیں ہوتی، جیسا کہ بعض دیگر حروف نفی میں زمانے کی قید ملحوظ ہوتی ہے۔ اسی طرح اس میں مکان وغیرہ کی قید بھی نہیں ہوتی۔ مطلق نفی کا یہی مطلب ہے، یہ صرف نفی کے لیے آتا ہے، اس میں زمان و مکان کی قید نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر لا زید فی الدار، زید گھر میں نہیں ہے، لا زید فی الدار، زید گھر میں نہیں ہے۔ تو اس مثال میں لا سے مطلقاً زید کے گھر میں ہونے کی نفی ہو رہی ہے، کسی زمانے کی اس میں کوئی قید وغیرہ نہیں ہے۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں وَمَا وَإِن لِلنَّفْيِ الْحَالِ إِن دَخَلَ عَلَى الْمُضَارِعِ، کہ ما اور ان جو ہے یہ حال کی نفی کے لیے آتے ہیں اگر یہ دونوں فعل مضارع پر داخل ہوں، یعنی ما اور ان جو ہے حروف نفی میں سے
یہ دونوں حال کی نفی کے لیے آتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ یہ دونوں فعل مضارع پر داخل ہو۔ مثال کے طور پر ما کی مثال لیجئے، ما یکتب زید، ما یکتب زید، زید نہیں لکھ رہا، زید نہیں لکھ رہا، ما یکتب زید۔ اور ان کی مثال ان یقرأ زید، ان یقرأ زید، ان یقرأ زید، زید نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ دونوں جو ہے یہ حال کے نفی کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور دونوں جو ہے یہ مضارع پر داخل ہے۔ ما یکتب زید، اس میں ما یکتب، یکتب جو ہے یہ فعل مضارع ہے۔ اس طرح ان یقرأ زید، تو اس میں یقرأ جو ہے یہ فعل مضارع ہے۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں ولن لنفی استقبال، لن جو ہے یہ استقبال کی نفی کے لیے آتا ہے، یعنی حروف نفی میں سے حرف لن جو ہے اس کے ذریعے سے استقبال میں نفی مقصود ہوا کرتی ہے۔ پھر لن جو ہے یہ حروف ناصبہ میں سے بھی ہے، لہذا یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو نصب بھی دے گا، جیسے لن یضربا، اصل میں یضربو تھا فعل مضارع، یضربو، لن کی دخول کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا اور بن گیا لن یضربا، لن یضربا، وہ ہرگز نہیں مارے گا۔ اب ہم ترجمہ کریں گے استقبال میں، لن یضربا، وہ ہرگز نہیں مارے گا۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں ولم ولما لنفی المضی، کہ لم اور لما جو ہے یہ ماضی میں نفی کے لیے آتا ہے، لیکن پھر ان دونوں میں فرق ہے، الا انہ، مگر یہ کہ بلما ینصحب علی زمن التکلم، کہ لما کے ذریعے سے ماضی کی نفی جو ہے ینصحب یہ جاری رہتی ہے، ممتد رہتی ہے، علی زمن التکلم، تکلم کے زمانے تک، یعنی لما کے ذریعے ماضی کی جو نفی ہوتی ہے وہ زمانے تکلم تک جاری رہتی ہے۔ وَيَخْتَصُّ بِالْمُتَوَقِّعِ، اور متوقع الحصول کے ساتھ مختص رہتی ہے، متوقع الحصول چیزوں کے ساتھ خاص کی جاتی ہے۔ وعلی ھذا، اور اسی بنا پر فلا یقال، ایسا نہیں کہا جا سکتا لما یقم زید ثم قام، کہ ابھی تک زید کھڑا نہیں تھا پھر کھڑا ہو گیا، پھر کھڑا ہوا، ابھی تک زید کھڑا نہیں تھا پھر کھڑا ہوا۔ تو یہ ترجمہ جو ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے درست نہیں ہے۔ اسی طرح لما ولا، یعنی اس طرح بھی نہیں کہا جا سکتا لما یجتمع النقیضان، یہ دونوں نقیض ابھی تک جمع نہیں ہوئی۔ تو بھائی لما جو ہے، لما، لم اور لما، یہ دونوں ماضی میں نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی جب ماضی میں کسی چیز کی نفی مقصود ہوتی ہے تو پھر کلام کو لم اور لما کے ساتھ مقید کر لیا جاتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔
اول یہ کہ لما میں جو نفی ہے یہ استمرار اور استغراق کے لیے ہوتا ہے، یعنی نفی کا تعلق زمانے ماضی سے لے کر زمانے تکلم اور حال تک ہوتا ہے، جیسے لما یضرب، یعنی اس نے ابھی تک نہیں مارا، یعنی ضرب کی نفی زمانے ماضی سے زمانے تکلم تک ہے کہ زمانے ماضی میں بھی نہیں مارا تھا، اور اب بیان نے متکلم تک ابھی تک اس نے مارا نہیں ہے، درمیان میں بھی کہیں ضرب واقع نہیں ہوئی، یعنی جو نفی لما کے ذریعے ہوتی ہے اس میں استمرار ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ لما جو ہے یختص بالمتوقع، کہ لما کے ذریعے جو نفی ہوتی ہے وہ متوقع الحصول چیزوں کی ہوتی ہے، یعنی لما جس فعل پر داخل ہوتا ہے اس کا وقوع متوقع ہوتا ہے کہ وہ ہو کر رہے گا، جیسے وصل الاستاذ الى الفصل، کہ استاد جو ہے وہ درسگاہ میں پہنچ گیا، ولما یدرس، اور ابھی تک سبق نہیں پڑھایا، استاد تو آیا ہے درسگاہ میں لیکن ابھی تک سبق لما یدرس، ابھی تک سبق نہیں پڑھایا، پڑھنے کا آغاز تو اب تک نہیں ہوا مگر توقع ہے کہ وہ آیا ہے درسگاہ میں، تو توقع ہے کہ وہ آغاز ہو جائے گا عن قریب۔ تو متوقع الحصول چیز جو ہیں ان کی نفی جو ہے وہ لما کے ذریعے سے مقصود ہوتی ہے، بخلاف لم کے، کہ لم جو ہے یہ بھی ماضی میں نفی کے لیے آتا ہے، لیکن لم کے استعمال کی صورت میں ان دو شرائط کا پایا جانا ضروری نہیں ہے جو کہ لما کے لیے ضروری ہے، یعنی لما کے استعمال میں نفی جو ہے وہ زمانے ماضی سے لے کر زمانے حال تک رہتا ہے، اور اسی طرح متوقع الحصول چیزوں کے ساتھ خاص رہتا ہے، لیکن لم کی صورت میں یہ دونوں شرائط جو ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ لم جو ہے یہ متوقع الحصول اور غیر متوقع الحصول ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اس میں استمرار بھی ضروری نہیں ہے لما کی طرح، لہذا لم یکم ثم قاما، وہ کڑا نہیں تھا پھر کڑا ہوا، ولم یجتمعا، اور نقیزین جمع نہیں ہوئے، تو یہ جملے صحیح ہے۔ لیکن اس سے پہلے والے لما یقم زیدن، زید ابھی تک کڑا نہیں ہوا، اور پھر کہتے ہیں ثم قاما، پھر کڑا ہوا، تو اب تک جب کڑا ہی نہیں ہوا تو پھر کیسے کڑا ہوا؟ اور اسی طرح لما یجتمع النقیزان، ابھی تک نقیز جو ہیں دونوں وہ جمع نہیں ہوئے، تو جب یہ متوقع الحصول کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ زمانے میں دونوں نقیز جمع ہو جائیں گے، جو کہ ممکن نہیں ہے، لہذا یہاں پر لما یجتمع النقیزان کی جگہ لم یجتمع یا لم یجتمع النقیزان کہنا صحیح ہوگا۔ پھر آگے فرماتے ہیں فلما فی النفی تقابل قد پھر اثبات، بس لما نفی میں اس قد کے مقابل میں آتا ہے جو اثبات میں ہوتا ہے، یعنی گویا نفی جو ہے لما کے ذریعے، یعنی لما نفی کا معنی دینے میں ایسے ہی ہے جیسے قد اثبات کا معنی دینے میں ہے، یعنی جس طرح کلمہ قد اثبات میں فعل کو حال کے قریب کر دیتا ہے، اسی طرح لما فعل منفی کو زمان حال کے قریب کر دیتا ہے، لہذا لما کے ذریعے جو نفی ہوتی ہے وہ
حال کے قریب ہوتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مَنْفِيُّهَا قَرِيبًا مِنَ الْحَالِ، بس اس وقت لمحہ کے ذریعے جو نفی ہوتی ہے یہ حال کے قریب ہوگی۔ فلا يصح، لہذا ایسا کہنا درست نہیں ہوگا لما يجيء محمد في العام الماضي، لما يجيء محمد کہ محمد ابھی تک نہیں آیا فی العام الماضی گزشتہ سال میں، تو ایسا کہنا درست نہیں ہے کہ اب تک محمد نہیں آیا گزشتہ سال میں، کیونکہ لمحہ کی ذریعے جو نفی ہوتی ہے وہ زمانے حال کے قریب ہے، اور اس جملہ میں العام الماضی اس سے فعل منفی بعید سمجھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے حال کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ مثال درست نہیں ہے۔ تو یہاں تک یہ نفی کی بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہم اگلے سبق میں توابع کے بارے میں پڑھیں گے۔ توابع جو ہے اس کے ساتھ کلام کو مقید کرنے کے بارے میں، اور ان میں سے ہر ایک کا جو اپنے اعراض ہے وہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔